بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے کہ دل کو کینہ اور حسد سے پاک صاف رکھنے کی وجہ سے انسان بہت بڑے درجے کو پہنچ سکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ تو اتنے میں ایک انصاری آئے جن کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے اور انہوں نے بائیں ہاتھ میں جوتیاں لٹکا رکھی تھیں۔ اگلے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی تو پھر وہی انصاری اسی طرح آئے جس طرح پہلی مرتبہ آئے تھے۔ تیسرے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی ہی بات فرمائی اور وہی انصاری اسی حالت میں آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اس انصاری کے پیچھے گئے اور ان سے کہا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ مجھے اپنے ہاں 3 دن ٹھہرا لیں۔ انہوں نے کہا ضرور۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے تھے کہ میں نے ان کے پاس 3 راتیں گزاری، لیکن میں نے ان کو رات میں زیادہ عبادت کرتے ہوئے نہ دیکھا۔ البتہ جب رات کو ان کی آنکھ کھل جاتی تو بستر پر اپنی کروٹ بدلتے اور تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اللہ اکبر کہتے اور نماز فجر کے لیے بستر سے اٹھتے۔ ہاں، جب بات کرتے تو خیر ہی کی بات کرتے۔ جب 3 راتیں گزر گئیں اور مجھے ان کے تمام اعمال عام معمول کے ہی نظر آئے، جیسے کہ عام معمول میں انسان عمل کرتا ہے وہی وہ عمل کیا کرتے تھے عام روٹین کے مطابق، اور میں حیران ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت تو اتنی بڑی دی، لیکن ان کا کوئی خاص عمل تو بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں 3 مرتبہ یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، اور 3 مرتبہ آپ ہی آئے۔ اس پر میں نے سوچا کہ میں آپ کے ہاں رہ کر آپ کا وہ خاص عمل دیکھوں اور پھر اس عمل میں آپ کے نقش قدم پر چلوں۔ میں نے آپ کو کوئی بڑا کام کرتے ہوئے تو دیکھا نہیں، تو اب آپ بتائیں کہ آپ کا وہ کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اس درجے کو پہنچ گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انہوں نے کہا، میرا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں، وہی عمل ہیں جو تم نے دیکھے ہیں۔ میں یہ سن کر چل پڑا۔ جب میں نے پشت پھیری تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، میرے اعمال تو وہی ہیں جو تم نے دیکھے، البتہ ایک خاص عمل یہ ہے، لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ۔ ترجمہ یہ ہے، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں رکھتا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص نعمت عطا فرمائی، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی خاص نعمت عطا فرما رکھی ہے تو میں اس سے حسد نہیں کرتا۔ میں نے کہا، اسی چیز نے آپ کو اتنے بڑے درجے تک پہنچایا ہے اور یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ ان صاحب کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور اس روایت کے آخر میں یہ ہے کہ حضرت سعد
رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرے عمل تو وہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، البتہ ایک عمل یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے برا جذبہ نہیں اور نہ میں زبان سے برا بولتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر اسی چیز نے آپ کو اس درجے پر پہنچایا ہے، اتنے بڑے درجے تک اسی چیز نے آپ کو پہنچایا ہے، اور یہ میرے بس میں تو ہے نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ غور کرنے کی بات ہے کہ جن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے، ان کے کہنے کے مطابق ان کا کوئی خاص عمل نہیں ہے سوائے 2 گناہوں سے بچنے کے۔ نمبر 1 حسد سے بچتے تھے، اور نمبر 2 زبان سے بری بات نہیں نکالتے تھے۔ حسد جو ہے اس کی لازمی خاصیت یہ ہے کہ یہ حسد انسان کو غیبت، عیب جوئی، چغل خوری اور بے شمار گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود حسد کرنے والے کی نیکیاں اس دوسرے شخص جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کے نام اعمال میں منتقل ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ جب تم اس کی غیبت کرو گے اور اس کے لیے بددعا کرو گے تو تمہاری نیکیاں اس کے نام اعمال میں چلی جائیں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم جتنا حسد کر رہے ہو اپنی نیکیوں کے پیکٹ تیار کر کے اس کے پاس بھیج رہے ہو، تو اس کا تو فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب اگر ساری عمر حسد کرنے والا حسد کرے گا تو وہ اپنی ساری نیکیاں گنوا دے گا اور اس کے نام اعمال میں ڈال دے گا، اس لیے اس حسد سے بچنے کے لیے بہت اہتمام کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اپنی زبان اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، زبان کی حفاظت کے لیے یہ دعا مانگیں، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی، اے اللہ میرے دل کو راہ راست پر لگا اور میری زبان کو سیدھا رکھیے، اور یہ بھی دعا مانگیے، اللہم انی اسألک لسانا صادقا وقلبا سلیما، اے اللہ میں تجھ سے سچی زبان، شکوک و شبہات سے پاک صاف دل مانگتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔